أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة اللیل آیت نمبر 1 سے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو۔ سورت کا آغاز رات کی تاریکی اور دن کے اجالے سے ہوا ہے، یعنی جس طرح رات اور دن میں اختلافات ہیں، اسی طرح انسانی زندگی اپنے عمل و کردار کے اعتبار میں سے بھی مختلف ہے، یعنی ان میں بھی اختلاف ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جس سے دن کی روشنی ختم ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور قسم ہے دن کی جب رات کا اندھیرا ختم ہو اور دن روشن ہو جائے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اس کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، یعنی یہ دونوں یعنی نر اور مادہ مختلف ہیں، دونوں کی کوششیں اور ان کا انجام بھی مختلف ہے۔ اسی طرح نیکی اور بدی مختلف چیزیں ہیں اور دونوں کا انجام بھی ایک نہیں، گویا گناہ انسان کے اندر کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں آیت میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور دن اور رات، نر اور مادہ اور انسان کے اندر متضاد کیفیات ہیں کہ ایک ہی دنیا اور ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ایک طرح کے لوگوں کی سوچ اور ان کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا مالک ایک ہی ہے۔ ان سعیکم لشتی، اور بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف طرح کی ہے، یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا صلہ انہیں جنت کی صورت میں ملتا ہے، اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ انہیں جہنم کی صورت میں ملے گا، اور جو انسان جیسے بھی کوشش کرے گا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو رہا وہ جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا۔ اب انسان کی مختلف کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ کوئی اچھے عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور کوئی اسے اعمال بد کر کے اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، غفلت اور بیکاری میں اسے گنوا دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور رہا وہ جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا، یعنی جو مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور محارم سے بچے گا۔ کردار کے پہلی روح کا ذکر ہوا ہے کہ انسان مال و دولت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اسے رضائے الہی کے کاموں میں خرچ کرے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اور نیکی اور خیر کی راہ کو سمجھنے اور اس راہ پر چلنے والوں کی معاونت کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ خیر کے راہ پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور تصدیق کی اور بھلائی کی، یعنی دین اسلام کی تصدیق کی اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی کے لیے، یعنی پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نیکی کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور انہیں مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کا ارادہ کرتے ہیں پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی، یعنی انسان کے کردار کا دوسرا رخ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتا ہے، ہر خیر کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام پہلے تقوی کے لوگوں کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ شر اور تباہی کا راستہ آسان کر دیتا ہے ان کے لیے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جھٹلایا نیکی کو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ان قریب ہم آسانی کر دیں گے اس کو تنگی کے لیے، یعنی انہوں نے اچھے انجام اور دین کو جھٹلایا اور آخرت کی خیر و جزا کو بھی جھٹلایا۔ لِلْعُسْرَىٰ، یعنی تنگی سے مراد نافرمانی ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیا، جس سے ان کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ جو خیر و رشد کا راستہ اپناتا ہے اس کے سینے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جو شر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ بظاہر ہر وہ راستہ اسے آسان لگنے لگتا ہے مگر وہ اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔
جو اہل سعادت ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے اہل شقاوت والے اعمال ان کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور کس کام آئے گا اس کو اس کا مال جب وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا یہ مال جو وہ خرچ نہیں کرتا تھا اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ان علینا للہدیٰ، اور بے شک ہمارے ذمہ البتہ ہدایت ہے، یعنی حلال و حرام، خیر اور شر، ہدایت اور گمراہی کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے لیے البتہ آخرت ہے اور دنیا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو خبردار کیا میں نے تم کو ایک آگ سے جو بھڑکتی ہے، یعنی یہ دونوں جہاں کے مالک اللہ ہی ہیں، جو دنیا کا طالب ہوگا اسے دنیا میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا طالب ہوگا اسے آخرت دیں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، تو خبردار کیا میں نے تم کو ایک آگ سے جو بھڑکتی ہے، نہ داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت اور جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، تمہیں انجام سے بھی خبردار کر دیا ہے، اگر تم نے جھٹلایا تو تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ تَزَكَّىٰ، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے سب سے زیادہ پرہیزگار، وہ جو دیتا ہے اپنا مال کے پاکیزگی اختیار کرے، یعنی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے نفس کا اور اس کے مال کا تزکیہ ہو جائے اور مال اس کا پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس نعمت میں سے جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی وہ بدلے کے طور پر خرچ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، مگر تلاش کرنے کو اپنے رب اعلیٰ کی ذات، اور البتہ عنقریب وہ راضی ہو جائے گا اس سے، یعنی وہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دے رکھا تھا، وہ اپنے مال کو سے غلاموں کو آزاد کراتے، اور اسلام کے ابتدائی دور میں ان کے والد نے بھی کہا تھا کہ تم مضبوط غلام آزاد کرا دو، اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا اللہ اسے جنت کی نعمتوں سے نوازے گا اور جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میری نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔